محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. جس آیہ مبارکہ سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، رب العزت فرما رہے ہیں ان عدہ، بے شک میرے ہاں گنتی، شہور، عدت الشہور، میرے ہاں مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 وہ 12 ہے. اور فرمایا 12 یہ 12 کی گنتی جو ہے شروع سے، یہ مہینے شروع سے میرے پیدا کردہ ہیں، میرے مقرر کردہ ہیں، میرے ہی علم میں ہے. 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا، جب سے یہ بنی ہے زمین و آسمان تب سے یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 بڑی حرمت والے ہیں. ایک رجب گزر گیا پہلے، اب یہ 3 متواتر، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. اللہ کے فضل اور احسان سے، اس کی توفیق سے، اس کے رحم اور اس کے کرم سے، اس کے فضل سے الحمدللہ ہم ذی الحجہ، ذی القعدہ گزار رہے ہیں، آخری دنوں میں ہیں، اور ذی الحجہ شروع ہونے کو جا رہا ہے. یہ اتنے کرم والے، فضل والے، رحمت والے دن ہیں. والفجر ولیال عشر، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ جن راتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جس عشرے کو جوڑا گیا ہے وہ عشرہ ذوالحجہ، پہلا ذوالحجہ، یکم سے لے کر
یوم نہر تک، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، یہ 10 کے 10 دن اللہ کے ہاں بڑے معتبر ہیں، بڑے محب ہیں، بڑے فضل والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں، اور یہ اتنے محبوب ہیں اللہ کو کہ رمضان کے روزوں کے دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے یہ 10 دن اللہ کو محبوب ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ عشرے کے دن سید الایام ہیں، افضل الایام ہیں، یہ دنوں کے سردار ہیں، سب دنوں جتنے دن اللہ نے پیدا کیے ہیں ان سب دنوں میں سے یہ 10 دن اول ہیں، فضیلت والے ہیں۔ لہذا ان 10 دنوں میں جیسے ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں اپنی زبان کو روک کے رکھیں، اپنی آنکھوں کو روک کے رکھیں، اپنے ہاتھ کھلے رکھیں صدقہ و خیرات کے لیے، اور اپنی زبان کو جاری رکھیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے اور اس کی حمد، تسبیح اور اس کی کبریائی کے بیان کے لیے، ان 10 دنوں میں بھی کثرت سے تسبیح کریں، تحلیل کریں، تحمید کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی کبریائی اور اس کی پاکی بیان کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، جس قدر ہو سکے کھل کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے علاوہ پہلے 10 دنوں میں کبھی کثرت سے اکٹھے روزے نہیں رکھے، رمضان کے علاوہ یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یعنی جس دن ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، حاجیوں کے لیے تو روزہ نہیں ہوتا لیکن ان کے علاوہ سب کے لیے یوم حج، عید سے ایک دن پہلا 9 ذی الحجہ، ان سب کے لیے روزے ہیں متواتر۔ یہ دیکھیے اللہ نے کیسے ان سب چیزوں کو جمع کر دیا ان دنوں میں۔ اور نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، ذکر اذکار کی، تلاوت کی بھی بڑی اہمیت ہے، درود و سلام کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر انہی دنوں میں اللہ نے حج و عمرہ بھی جمع کر دیا، انہی دنوں میں اللہ نے قربانی بھی عطا کر دی، اور یہ سب کے سب کس لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ ہی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سب عبادتیں، کیونکہ پیدا ہی ہمیں اللہ نے اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے۔ اور ان 10 دنوں میں جتنی جملہ عبادات ہیں اللہ نے ان سب عبادات کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی بھی روایت ہے اور علامہ البانی بھی اپنی صحیح میں لے کے آیا، فرمایا افضل الایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا میں جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن ہے تو یہ عشر ذی الحجہ جو آنے والا ہے۔ اور فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان دنوں سے بڑھ کر، جن دنوں میں جو ہم عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزے رکھیں، اللہ جس کو لے جائے وہ حج و عمرہ کرے اور جو قربانی کرے، ان دنوں میں، یہ 10 دنوں میں اللہ نے جتنے اعمال جمع کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا اتنا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ اگر کوئی جہاد کے لیے بھی چلا جائے اس کا جہاد کا وہ اجر نہیں ہے جو ان 10 دنوں کی ان عبادات کا اجر ہے۔ اور فرمایا اللہ کہ وہ جہاد کے لیے جانے والا اپنا سب کچھ، جان مال سب کچھ قربان کر دے، اس کے سوا اس کا اجر بھی اتنا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والوں کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبت والے، اللہ کے ہاں قربت والے، اللہ کے ہاں اجر والے کوئی اور عمل ہے ہی نہیں ہے ان 10 دنوں کے سوا۔ جو ان 10 دنوں میں نیکیوں میں سبقت لے جائے، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں، نیکیاں کرو، عمل کرو، نفل پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ توفیق دے، قربانی کرو، حج و عمرہ کرو، یہ سب کچھ، اور روزے رکھو جتنے ہو سکتے ہیں 1 سے 9 تک، ان 10 دنوں کی نیکیوں کا جو اجر اللہ نے لکھ رکھا ہے کسی اور دنوں میں نہیں رکھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیہا حب الی اللہ من ہذه الایام، یعنی ایام العشر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ذی الحجہ کے اعمال کا جو اجر ہے باقی پورے سال میں وہ اجر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں بھی کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، روزہ رکھنا، ذکر اذکار کرنا، خیرات کرنا، یہ تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات، حج تو ہے بہت اونچا عمل ہے، یہ قربانی کرنا، یہ سارے عملوں کا اللہ اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی راہ میں
جہاد کرنا بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں ان سب نیکیوں کا اللہ اتنا اجر دیتا ہے, جہاد کرنا بھی پیچھے رہ جاتا ہے, الا وہ مر کے آ جائے, شہید ہو کے آ جائے, سب کچھ قربان کر کے آ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ, اللہ کے ہاں اس کے سوا ان دن میں کیا جانے والا پقیدہ عمل کوئی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے. کتنا ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الضحیٰ, وہ خیر کا عمل جو ان قربانی کے دنوں میں نیکی کا کوئی عمل, خیر کا, بھلائی کا, آپ کسی کے لیے پانی پلانے کا ذریعہ بنتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں, کسی کی بیماری میں کام آتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں, زبان کو روک کے رکھتے ہیں, کسی کا برا نہیں چاہتے, خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نیک اعمال کی صورت میں آپ تلاوت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں, یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ان سے زیادہ پقیدہ اور اجر والے کوئی اور عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. سید بن جبیر بہت بڑے صحابی ہیں, ان کے بارے میں ایک راوی نے لکھا عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا. آپ اندازہ کیجئے ہماری غفلت کا, ہم تو رمضان بھی غفلت میں گزارتے ہیں, لیکن یہاں ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ رمضان سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کی تکریم کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا, وہ نیکیوں میں عبادات میں اس قدر محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا. مثلا نماز پنجگانہ کی پابندی ہے, نوافل کی پابندی ہے. میرے بھائیوں ایک درخواست سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کام کریں, ان 10 دنوں میں آپ کی نماز ہمیشہ نماز باجماعت ہو, اور پھر اس کے ساتھ پہلے اور بعد کی سنتیں ان کو ضرور پڑھ لیں, کم از کم یہ ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنا دے گا. اور پھر انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے, وہ یوم عرفہ کہ جس دن اللہ اکبر حج ادا کیا جاتا ہے, جس دن اہل عرفات کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں, اور اسی دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور علماء لکھتے ہیں اگر اس سارے عشرے کی الگ سے کوئی فضیلت بھی نہ آتی, یوم عرفہ کی یہ فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو فوقیت حاصل ہو جاتی پورے سال پر. اس عشرے کو کوئی اور فضیلت نہ منقول ہوتی, کسی حدیث میں نہ روایت نہ ہوتی, صرف یہ ایک دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں, عام اعلان کرتے ہیں, اور جس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں, یہ ایک دن پورے سال پہ بھاری ہو جاتا. اور یہ کیوں بھاری نہیں ہے, کیوں بھاری نہ ہوتا؟ یہ دن وہ دن ہے, وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دن یوم عرفہ کا, حج کا دن, اللہ فرماتے ہیں اس دن میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا. اللہ اکبر. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ دین اسلام نعمت قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فرمایا اس نعمت کو تم پر تمام کر دیا. اللہ اکبر. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں پسند کرتا ہوں تمہارے لیے دین اسلام کو, میں نے پسند کر لیا. الحمدللہ. یہود اس آیت کے نزول پر ہم سے اتنا حسد کرتے ہیں, اللہ کی پناہ, وہ اتنا حسد کرتے ہیں کہ کاش یہ آیت دین ابراہیمی کی بجائے دین اسرائیلی پر نازل ہوتی, اور کہتے کاش یہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اس دن نازل ہو جاتی, اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. اللہ اکبر. یہ دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کا دن بنا دیا, ہمارے لیے نعمت اسلام کو چننے کا دن بنا دیا, ہمارے لیے تکمیل دین کا دن بنا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا فضیلت والا اور رحمت والا ہے. اللہ اکبر. انہی دنوں میں پھر قربانی کا دن ہے. اللہ اکبر. اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القر. اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پہلے یوم حج, پھر فرمایا اللہ اکبر یوم نہر 10 ذی الحجہ کا دن, جس دن انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں مسلمان قربانیاں کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. یوم نہر 10 ذی الحجہ کا دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب, سب سے عظمت والا دن ہے. اور فرمایا پھر اس کے بعد یوم القر, مینا میں رہنے والا دن, 11ویں اگلا دن, جب ٹینکریاں مار کے طواف افاضہ کر کے حاجی واپس مینا میں آ جاتے ہیں, اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت والا دن قرار دیا. اللہ اکبر.
ان ایام کی، جیسے میں نے پہلے تمہیدی گفتگو میں کہا، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فتح الباری میں نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو ان دن میں جمع کر دیا ہے جی، حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، روزے ہوں، نماز ہوں، جس طرح ان 10 دنوں میں جمع ہے کسی اور دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ابتدائی گفتگو کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ نیک لوگ، صالح لوگ، ہمارے اسلاف، علماء، صالحین، وہ ان دنوں کی کیسے قدر کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں 3 اشروں کی، ہم سے پہلے لوگ جو عبادت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے، وہ 3 اشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ کون سی؟ رمضان کے آخری اشرے کو، ذی الحجہ کے پہلے اشرے کو، اور محرم کے پہلے اشرے کو۔ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے ایک خاص فرقہ کی طرف سے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حضور سربسجود ہونے کے لیے، اللہ کی عبادات مناجات کے لیے، سب کچھ اس ضمن میں ہمارے اکابرین اس کو خیر والا اور عبادت والا عشرے شمار کیا کرتے تھے۔ اور اب سب سے پہلے ان دنوں میں اگر اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے میرے جتنے بھائی اور میری بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں یہاں جمع ہیں، اللہ سب کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اور اللہ عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج کا بدلہ، وہ حج جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، جنت کے سوا اس کے پاس اللہ کے ہاں اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ جس کا حج اللہ قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی خوش نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہم حج کریں، ہم عمرہ کریں، ان کی جزا اللہ نے جنت کے سوا کچھ اور نہیں رکھی، اور ایسے انسان ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی کے دن حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں زندگی نصیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 9 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہوئے 9 دنوں میں، یکم سے لے کے 9 تک مسلسل روزے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کم از کم اگر ان 9 دنوں میں روزے رکھنا مشکل ہے مسلسل، تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ ہر چھوٹا بڑا، ہر گھر میں اس کا اہتمام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اجماع عام ہے، پوری امت کا امتیاز ہے۔ کوئی ایسا گھر نہ ہو جہاں یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھا جائے۔ اہتمام کریں، کہیں بڑوں کو، چھوٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، سب کو کہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ کوئی اور اس عشرے میں کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ایک عام نفلی روزہ رکھنے کا فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما من عبد یصوم یوم فی سبیل اللہ الا بعاد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، صرف للہ فی اللہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے ایک روزے کی وجہ سے۔ اندازہ کیجئے کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک ہماری ماں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح فرمایا یوم عاشورہ کا، 10ویں محرم کا، اور فرمایا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے کرتے تھے۔ کون سے؟ ایام بیض کے، 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس عشرے میں اللہ کے محبوب ترین دن ہے، اللہ کے مقرب ترین دن ہے، اللہ کے منتخب ترین دن ہے۔ ان دنوں میں اگر روزہ رکھیں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کی میں نے بات کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد۔ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ سے روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں، ان دنوں میں جیسے میں نے پہلے کہا
نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، با جماعت کی پابندی کریں، اور پھر اس کے بعد پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو ضرور ادا کریں۔ اگر نہیں معلوم ترتیب کسی سے پوچھ لیں۔ فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، ظہر کے پہلے 4 بعد میں 2، عصر کی پہلے 4 فرض یعنی موقدہ نہیں ہے لیکن پڑھ لیں، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ بن جاتے ہیں وہ لوگ جو پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں عصر کی، اسی طرح مغرب کے بعد 2، اور پھر اسی طرح عشاء کے بعد 2، وہ وتر علیحدہ لگی یہ 2۔ یہ ساری ترتیب اگر اللہ ہمیں توفیق دے کیا نتیجہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، غالباً ان کا نام ربیعہ بن کعب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کی خدمت کی ساری رات، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کروایا، کہیں اور خارج گلی گئے ہیں تو ساتھ گئے ہیں، کوئی کپڑا رکھ دیا، مصلی رکھ دیا، اس طرح ساری رات خدمت کرتے رہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے، کتنے بخت تھے ان کے۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، اپنے صحابی کی خدمت میں پوچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ہماری طرح کا کوئی ہوتا دنیا ہی مانگتا، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، انی اسالک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ جس طرح اب قربت اللہ نے آپ کی میسر کی ہے، آپ کا ساتھ میسر کیا ہے، آپ کے ساتھ بہنا بیٹھنا اٹھنا میسر کیا ہے، اللہ جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، فجر با جماعت پڑھیں، اللہ پہلی سنتیں پڑھنے کی توفیق دے، ظہر با جماعت پڑھیں، پہلی بعد کی سنتیں پڑھنے کی توفیق دے، عصر با جماعت پڑھیں، پہلے پڑھنے کی توفیق دے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھنے کی توفیق دے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ توفیق دے رات کی نفل پڑھنے کے بھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے جانثار، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے بیٹے، پھر خوش ہو جا، کوشش یہ کر کثرت سے سجدے تو کرتا رہے، اللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ چند منٹ نکال کے 2 سجدے کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 سجدے کر لیں، اور نیت اور دل میں ارادہ یہ کر لیں اللہ پڑھ اس لیے رہا ہوں، جنت میں تیرے محبوب کا ساتھ چاہیے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اور جس جنت میں آقا تشریف فرما ہوں گے اس کا نظارہ کیسے ہے؟ میں یہ اشارہ بس کر دوں، وقت نہیں ہے اور باتیں بھی کرنی ہے۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے آسمان پہ چاند ستارے سورج دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے حسرت و یاس ہے ان کی کیفیت کیا ہے، اس طرح عام جنتی نیچے ہوں گے اور آقا جہاں تشریف فرما ہوں گے وہ چاند ستاروں کی طرح دکھائی دے گی، اور عام جنتی حسرت کریں گے وہ کیسے چاند ہیں اور کیسے ستارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جنت میں اگر ہم عامیوں کو داخلہ مل جائے یہ نفل پڑھنے کی وجہ سے تو اللہ کے بندو یہ سودا جو ہے وہ کوئی خسارے والا نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میرا بندہ جو سب سے زیادہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، یہاں پہلے بات کی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی، یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قربت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا بندہ جو سب سے زیادہ میرا دوست کیسے بن سکتا ہے، میری قربت کیسے پا سکتا ہے، میری پسندیدگی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی اللہ فرماتے ہیں میرا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا میرا بندہ نفل پڑھنے کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ارشاد اللہ کا ہوتا ہے، زبان جناب محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے، خود اللہ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری قربت کیسے حاصل کرتا ہے؟ جو نفل پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو یہ نفل پڑھنے کے دن ہے، یہ ذکر اذکار کرنے کے دن ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے کے دن ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من، اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا حب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے نہایت محبوب دن کون سے ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحجہ جو یکم کے بعد شروع ہوگا، اور کہا اس میں کرنا کیا ہے؟
کون فرما رہے ہیں؟ جناب ابن عمر۔ کس کی طرف سے فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں۔ کیا کرنا ان دنوں میں؟ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو ہی ہمارا مالک و خالق و قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ کثرت سے پڑھتے رہے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پڑھتے ہوئے کسی کون ایسا ہے جس کو نہ آتا ہو؟ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ کثرت سے پڑھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اللہ اکبر۔ کثرت سے اللہ کی حمد کو بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، اور پھر اسی طرح سبحان اللہ۔ اور یہ کٹھے بھی اس طرح پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اکٹھے کر لیں، سارے اکٹھے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی پاکی بھی بیان ہو جائے گی، اس کی جو ہے اس کی تحلیل بھی بیان ہو جائے گی، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اس کی کبریائی بھی بیان ہو جائے گی، اس کی حمد بھی بیان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نتیجہ کیا ملے گا؟ ان دنوں میں، سارے دنوں میں ذکر کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ فرشتے آپ کے ان الفاظ کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں ان ذکر اذکار کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ پڑھتے رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابو مالک الاشعری فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کی شرطوں میں سے، اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ میں پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناپاکی کو اسلام پسند نہیں کرتا، ناپاک رہنے کو، گندا رہنے کو، نجاست کو، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ولایت کا معیار یہ ہے پاک صاف رہو، پاک اور صاف رہنا، یہ اللہ کے ہاں ولایت کا معیار ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نا، ایک دفعہ الحمدللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے روز آپ کے ترازو کو یوں بھر دے گا، تھلے ہی لگ جائے گی تڑکڑی۔ الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے یہ آپ کے میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اور فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں کلمات ایسے اچھے ہیں، ایک بار ہی پڑھنا، اللہ ہمیں بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، پہلے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ پڑھیں الحمدللہ، یہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اور کنوں نہیں لوڑ کل جدو تولے جانے نے ایک ایک نیکی دی لوڑ پینی جے، اوتھے اگر ایک باری الحمدللہ پڑھیا یا ساڑھے کام آ گیا میرے بھائیوں، کیڑا گھاٹے دا سودا ہے، پڑھتے رہا کرو۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اور دوسرا سبحان اللہ، یہ اتنے وزنی ہیں، پڑھتے رہو سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ دونوں کلمات ہماری زمین سے آسمان کتنی دور ہے؟ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے۔ یہ ہمارے سائنسدان اندازے لگاتے رہتے ہیں، کبھی نوری سال کے، کبھی وہ جو ہے وہ کلومیٹروں کے حساب سے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانے یہ بالکل ایکوریٹ یا بالکل حقیقی ان کے اندازے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کروڑوں کلومیٹر دور تو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا اللہ اتنا مقبول کر دیتے ہیں، زمین و آسمان کے خلا کو اللہ بھر دیتے ہیں۔ کس کے؟ ہمارے ایک دفعہ کہنے سے سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور میرے بھائیو، یہ اگر پڑھتے ہی رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 دن جو آ رہے ہیں آپ کی زبان رکنے نہ پائے، پڑھتے رہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے، یا جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور جنہوں کو جنت کی چابی آ جائے اور کو رہ کی جاندہ باقی، پڑھتے رہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ساری قوتیں اور طاقتیں تیرے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، کوئی حرج نہیں جس سے ابتدا کر لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کو بھی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسبیح بڑی محبوب تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر،
اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. فرمایا یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو مجھے یہ ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر اللہ کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے. یہ دنیا کائنات جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چار لفظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ مجھے اس ہر شے سے محبوب ہیں جہاں جہاں اللہ کے سورج کی روشنی پڑتی ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر میرے بھائیو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنت جو ہے نا یہ ایک چٹیل میدان ہے, اس میں شجر کاری کرو وہ کیسے ہوگی؟ کثرت سے سبحان اللہ پڑھو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دل سے پڑھو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر ایک پڑھنے کے بدلے میں جنت میں تمہارے نام کا انشاءاللہ درخت لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پھر میرے بھائیوں اسی طرح یہ ایک طویل موضوع ہے تسبیحات کے حوالے سے, اور آخری بات جو میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, دو باتیں. ایک تو ان دنوں میں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, جیسے رمضان میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ان دنوں میں صدقہ و خیرات کریں, یتامہ پر, مساکین پر, ضرورت مندوں پر اپنے مال سے خرچ کریں. اللہ کو بڑا محبوب ہے وَانْفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ, جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی, کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا, اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن کہتا ہے خرچ کر لو. اور خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی اور دن نہیں بنائے. جس طرح ہم رمضان میں خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں, نیک کاموں میں ان 10 دنوں میں خرچ کیجئے. اور پھر اسی طرح ان دنوں میں جو ہمارے لیے لازم ہے قربانی, اللہ کے رسول نے فرمایا استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے اس کو کوئی حق نہیں ہے ہماری عیدگاہ میں آئے, کوئی حق نہیں ہے اسے. لیکن یہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے پورا جناب بڑا وہی بچہ ہی لینا ہے, لاکھوں کی قربانی لینی ہے, نہیں. اگر ایک گھر میں ایک کچن ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, ایک بھائی ایک گھر میں ایک چولہے میں کھاتے ہیں, وہ سب مل کر ایک بکرا بھی لے لیں, سارے گھر کے لیے کفایت کر دے گا. نہیں آپ کے لیے ممکن کہیں حصہ ڈال لیں 30-35 ہزار میں, لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو قربانی کر سکیں اور آپ نہیں کرتے, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو وہ ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے. اور یہ لبرل لوگ پتہ نہیں سال کے سال کہاں سے اٹھاتے ہیں, اے جی یہ قربانی کرنا تو بہتر ہے کسی غریب دا بیاہ کرا دو, قربانی کرنے سے بہتر ہے یہ فلاں کام کر دو. اور بھائیو یہ فرض ہے, جب تم اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرواتے ہو, یہ میلوں ٹھیلوں کے نام پہ خرچ کرواتے ہو, فضول خرچیاں ریاستی اور غیر ریاستی سطح پہ ہوتی ہیں, اس وقت ان لبرل لوگوں کی زبانیں کہاں ہوتی ہیں؟ کیوں یہ فضول خرچیاں کی جاتی ہیں؟ اور جب بھی شاعر اللہ کی بات آتی ہے انہیں کی زبانیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. جی قربانی کرنے کے بجائے اور کوئی کام کر لے, قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے قربانی نہیں کرو گے, اللہ کے ہاں مردود ٹھہرو گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے. لیکن یہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے آپ 2-2, 4-4, 5-5 کریں, توفیق دی اللہ نے ضرور کریں, لیکن ہاں کم سے کم جو آپ کو پاس میسر ہے استطاعت ہے قربانی ضرور کیجئے. اور جنہوں نے خاص طور پہ قربانی کرنی ہے یکم ذی الحجہ سے پہلے جسم کی صفائی کر لیں, ناخن صاف کر لیں, اور حجامت بنانی ہے کر لیں, 10 دن انتظار کریں. اللہ اکبر, اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے میرے بھائیوں. اور وہ بھائی بھی جو قربانی نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں ہے, لیکن ہاں اگر وہ انتظار کر لیں 9 دن, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ انہیں بھی قربانی کا اجر عطا فرما دے گا. اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھیے قربانی کا جانور لیتے وقت یاد رکھیے کوئی اس پر ظاہری نقص نہ ہو, خصی ہونا عیب نہیں ہے, لیکن اس کو بہنگا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو, یہ ظاہری علامات ضرور دیکھیے گا. اور پھر آخری بات, یہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یہ کٹا کرنا بھی قربانی میں ہے یا نہیں ہے. جب کچھ نہ ملے تو ضرور کر لیں, لیکن اس سے پہلے جب آپ کو بچہ میں اثر ہے, بکرے میں اثر ہے, دمبے میں اثر ہے, چھترے میں اثر ہے, ان کی موجودگی میں اس بھینسے کی قربانی قطعاً کہیں موجود نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام